اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر یہ یقین ہو کہ یہ پانی پاک ہے، مثلا چشمے سے آیا ہے، نلکے سے آیا ہے، اس میں کوئی اور گندگی کی آمیزش نہیں ہے، تو پھر وہ پانی پاک ہوگا۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گٹر بند ہونے کی وجہ سے یا کوئی اس میں نجاست وغیرہ گری ہے اس وجہ سے یہ پانی غلیظ ہے، گندا ہے، تو وہ اگر آپ کے جسم کے ساتھ جس حصے پر لگے گا تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا پڑے گا۔ کپڑے پر کسی جگہ جہاں اس کے چھینٹے پڑتے ہیں تو اس کپڑے کو پکڑ کے دھونا پڑے گا، یعنی وہ آپ کے پیروں کے ساتھ اگر لگ گیا ہے تو آپ کا غسل یا وضو متاثر نہیں ہوگا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پاؤں کے ساتھ کسی جگہ وہ ناپاک پانی لگ گیا ہے تو وہیں اس پاؤں کو یا اس جگہ کو پھر وہ اس پاک پانی کے ساتھ دھو دیا جائے گا، تو اس دھونے سے وہ پاؤں پاک ہو جائیں گے، پھر اس کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم عمومی طور پر یہ سڑکوں میں، پگڈنڈیوں میں، گلی کوچوں میں اور یہ جو چوراہوں میں پانی بکھرا ہوا ہوتا ہے یہ زیادہ تر نجس اور ناپاک ہی ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں سیوریج سسٹم کا بھی وہ اتنا کوئی اعلیٰ معیار نہیں ہے۔ عموماً گٹروں سے وہ پانی نکل کے آ رہا ہوتا ہے، سیوریج لائنوں سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے، وہ جب بھی بدن پر یا کپڑے پر لگے تو بہر صورت اس کو دھو دینا چاہیے، اور احتیاط جتنی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے۔ اللہ